یہ بات نہیں چھیڑتے عموماً. ہم نے اپنے اساتید کے ساتھ بھی یہ سوال اٹھایا تو انہوں نے مصلحتاً کہا کہ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں. اور اگر آج بھی ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ دین کی بنیاد اسی طرح رہے گی اور اسی طرح انتشار رہے گا. بالآخر کسی نسل کو متوجہ ہونا چاہیے ان حقائق کی طرف اور ہم اس انتشار سے بچ کر اپنی مرکزیت قائم کریں. لیکن پہلے شیعہ تو ایک مرکزیت پر آئیں, پہلے شیعہ تو ایک مرکزیت قائم کر کے ایک امام چنیں اور اس ایک امام کی پیروی کریں. اس کے تسلسل میں یہ بات آنی ہے کہ ایک امامت کا نظام آج کے اس دور میں کیسے ہو سکتا ہے. تو میں ہمیشہ مثال اور ماڈل پیش کیا ہے کہ اسماعیلیہ سلسلہ نے امامت واحدہ قائم کر کے اس دور, ماڈرن دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں اور اس پراکندہ اور انتشار کے دور میں ایک مرکزیت قائم کر کے 1.5 کروڑ لوگوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھا ہے. تو جو اس سے زیادہ 20-25 کروڑ عوام دنیا میں شیعہ اثنا عشری ہیں, ان کو بھی اسی فارمولے کے تحت ایک رسی سے باندھا جا سکتا ہے اور ایک حبل واحد, حبل متین واحد سے ان کو جوڑا جا سکتا ہے. وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, اللہ کی طرف سے حجت بالغہ ہے. آج بھی حجت بالغہ موجود ہے, آج بھی حجت اللہ الاعظم. یہ ہے حملہ ابلیس کو بچانے کے لیے انتظام حجت, اتمام حجت. اب جس کو چاہو امام بنا لو, حجت سمجھ لو, اس کا کام ہے ابلیس کے حملوں سے بندوں کو بچانا. ایسے کہ نہ الیکشن کر کے لے آنا کہ جو خود ہی ابلیس کے حملوں سے اپنے کو نہ بچا سکے تو امت کو کیا بچائے گا. اب سرحد پار ایک باولے کو شوق ہوا ہے کہ اسے اسماعیلیوں کی طرح امام ظاہر چاہیے. بھائی بیدار ہے, ایک جملہ نہیں میں کہہ دوں, جواب نقوی جسے لوگ نقلی کہتے ہیں, جو سید ہے بھی نہیں, شیخ فرزند علی ہزاروی کلم کھلا ویڈیو نکل رہے ہیں کہ غیب میں امام ہے تو کب امام سے 1200 سال سے کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے, تو ایسے امام کے ہونے کا فائدہ کیا ہے. لہذا امام ظاہر چاہیے کہ وہ ظہور فرمائیں گے تو ان کی امامت کا جواب ظاہری طور پہ شروع ہوگا. بھائی جا کے سنیے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے اسماعیلیوں کا بڑا اچھا نظام ہے, توجہ کہ ان کا امام ظاہر ہر دور میں ہے اور ساری امت ان کی جو ہے اسماعیلی ایک امام کے اوپر جمع ہے, ان میں اختلاف نہیں ہے. بھائی توجہ, تو شیعہ اثنا عشری کو چاہیے, بھائی توجہ کا تعلیم ہو ماشاء اللہ, شیعہ اثنا عشری کو چاہیے کہ اس طرح سے ان کے پاس کوئی امام ظاہر ہو. وہ سرحد پار, وہ فرزند علی ہزاروی اب تک میں کھل کے نام نہیں لیتا تھا, مگر اب اس کا کفر جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا, انکار مہدویت کر رہا ہے, کہہ رہا ہے غیب میں رہنے کے امام کا فائدہ ہی کیا ہے, اس کو اسماعیلیوں کی طرح امام ظاہر چاہیے. یعنی یہ کہ امام غیب سے کیسے ہدایت کر رہے ہیں. پر جملہ سنبھال لو میرے چھوٹوں اور بڑوں, بزرگوں, شیعوں, اسے غیب والے امام کی ہدایت پر یقین نہیں ہے. کہتا ہے پردے سے کیسے ہدایت کریں گے جب امت سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. لہذا امام ظاہر چاہیے. او سر پھرے بد عقیدہ, تجھے ابلیس کی غیبت پر تو بڑا یقین ہے. محمد وآل محمد. ارباب سے کہتا ہے کہ ابلیس نے بہکا دیا, ارباب سے کہتا ہے کہ شیطان نے, ابے تمہارے سامنے آ کے بہکایا, توجہ ہے. تو پردہ غیب سے ابلیس کے اختیارات پہ تو بڑا ایمان ہے, اور حجت اللہ الاعظم کے اختیار پہ ایمان نہیں ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ جب کسی کے کفر کو ایکسپوز کرتا ہے تو حجت کو ظاہر کر دیتا ہے. صلوات بر محمد وآلہ وللہ الحجت البالغہ. بس عزیزو, یہ اہل بیت کا کمال ہے. جیسے آپ سورج رات میں نظر بھی نہ آئے مگر وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, جیسے پسے پردہ صحاب آفتاب عالم تاب, پسے پردہ صحاب بھی اس کی فیض رسانی نہیں رکتی ہے, ویسے ہی پسے پردہ صحاب غیبت آفتاب امامت فیض پہنچا رہا ہے, زمین کا قرار بتا رہا ہے کہ امام ہے, شیعوں کا وجود بتا رہا ہے کہ امام ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے. ورنہ ایک بھی شیعہ نہ بچتا اگر وارث نہ بچا رہا ہوتا. علماء کا وجود بتا رہا ہے, مراجع و مجتہدین و فقہاء اہل بیت ان کی محنتیں بتا رہی ہیں, عزاداروں کا, جوانوں کی دینداری, عشق حسین, ولایت اہل بیت و ولایت علی, ان کا کردار, ان کی نمازیں وہی نماز
जो मोहम्मद अली हुसैन ने पढ़ी थी वो नमाज आज भी बाकी है। इसके मतलब वारिस सलाह बाकी है और वो अपना काम कर रहा है।